بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے سننے والے اللہ رب العزت کے خاص کرم کے سائے میں ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو قرآن کریم کے بارے میں ناقابل یقین انفارمیشن کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف زبردست کیلکولیشن اور اسے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے ساری انفارمیشن درہم برہم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی اعجاز شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتابیں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور نہیں کر سکتا۔ چند الفاظ بطور نمونہ ہیں، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ اگر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شیاطین و ملائکہ 88 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ موت و حیات 145 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نفع و فساد 50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ہجر و فصل 108 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کفر و ایمان 25 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ شہر 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ شہر کا مطلب مہینہ ہے اور سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسان مصنف کے بس کی بات نہیں ہے، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کی عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مشرقی ڈاکٹر رشید خلیفہ کے سر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1959 میں انہوں نے قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہو گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم پہ قدم حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے گئے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں ایک ہی جیسی کتاب تقدیر نظر آئی، جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب العزت ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کی عدد کا تعلق اللہ کے کسی خاص حفاظتی نظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہیں۔ یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں ریسرچ کی تو معلوم ہوا کہ اس میں پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ رحمان 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو کہ 19 ضرب 142 کا حاصل ہے، لیکن یہ ایک رہتا ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کسی حساب کی تابع نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے، جو کہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 فارمولے کی تصدیق کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس حساب کا فائدہ نہ ہوتا۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان آیات کے کل الفاظ 19 اور کل حروف 76 ہیں، جو کہ 19 ضرب 4 کا حاصل ہے، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو ورطے حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو کہ 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہے، اور عقل یہ دیکھ کر حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں مزید جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ القرآن کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورہ والناس کی طرف سے گنتی کریں تو اس حقیر کی طرف سے سورہ الگ کا 19 نمبر بنتا ہے۔ اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 69 نمبر سورت سے پہلے
95 सूरतें हैं, जो ठीक 19 + 5 का हासिल है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि सूरतों के आगे पीछे तरतीब भी इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की हिसाबी निज़ाम का एक ही हिस्सा है। सूरह फातिहा के बाद कुरान हकीम की पहली सूरत सूरह बकरा की कुल आयात 286 हैं। 2 हटा दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आ जाती है, और अगर 6 हटा दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आ जाती है। 86 को 28 के साथ जमा करें तो कुल सूरतों की तादाद 114 है। आज जबकि अक्लो खुर्द को साइंसी तरक्की पर बड़ा नाज है, ये कुरान पर अपना चैलेंज दोहराता है। हिसाबदान, साइंसदान, हर खासो आम मोमन, काफिर सब ही सोचने पर मजबूर हैं कि आज भी किसी किताब में ऐसा हिसाबी निज़ाम डालना इंसानी बसात से बाहर है। ताकतवर कंप्यूटर की मदद से भी इस जैसे हिसाबी निज़ाम के मुताबिक हर तरह की गलतियों से पाक किसी किताब की तशरीह नामुमकिन होगी, लेकिन 1400 साल पहले तो इसका तस्वर ही मुहाल है। लिहाजा कोई भी सही अक्ल आदमी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान हकीम का हिसाबी निज़ाम अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार मौजज़ा है जिसका जवाब क़यामत तक कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज करती हूँ, अगर कभी कोई वीडियो कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुतालिया या देखने के बाद मज़ीद थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बेमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर या वीडियो हज़ारों लोगों के लिए सबक का मोल साबित होगी। अब नाज़रीन, अपनी दोस्त सैयदा को इजाज़त दीजिए, अगली किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।